دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو یہ تسبیح اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی تیسری جمعرات کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ کوئی عام جمعرات نہیں، یہ ماہ رمضان کی تیسری جمعرات ہے۔ جب بھی ماہ رمضان کے مہینے میں جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یوں تو ماہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، لیکن آج تیسری جمعرات ہے، یہ دولت سے بھری جمعرات ہے۔ آج اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر 5 بار یہ عمل، یہ تسبیح پڑھ لینا، اس کے بعد رب سے 5000 حاجتیں بھی کرو گے تو وہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کا رزق اور پورے سال کی خوشیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، آج ماہ رمضان کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن ہے۔ اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 5 بار، اپنی ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر 5 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 5 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے بچے کا نصیب بدل جائے گا، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کے دن یہ تسبیح، یہ عمل اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، اپنے ہاتھوں کی 5 انگلی پر پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھنا ہے، پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، آپ کو بہترین اولاد نصیب ہوگی، ایسی صالح اولاد آپ کو نصیب ہوگی جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اگر آپ نے جد و جہد کر لی، علاج کروا لیے، بڑے آپ لوگ وہ علاماؤں کے پاس چلے گئے، تعویذات کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن اب ذرا رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اب ذرا رب کے دربار میں آؤ۔ ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو، 15ویں روزے کو اس تسبیح کو پڑھو اور پھر رب سے دعا مانگو کہ میرے مولا مجھے اولاد عطا کر دے، اولاد نرینہ عطا کر دے، تو اللہ رب العالمین آپ کو اولاد نرینہ عطا فرما دے گا۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، جب رب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ رب ہمیں عطا کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے، ہمارے نصیبوں کو کھولنے والا ہے، من قسمت کے تالوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے کھول دے گا۔ بس آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات کو اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو ادھوری حاجات ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف اس تسبیح کو پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔
اللہ والوں، جب رب ہی راضی ہو جاتا ہے تو پھر کون ہے ایسا جو آپ کی ادھوری خواہشات کو ادھورا رہنا دے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ بڑی محنت سے، بڑی سالوں کی محنت کے بعد، جستجو کے بعد وہ لوگ وظائف بتاتے ہیں اور حاشیے میں اس کے طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ اگر صرف آپ لوگوں کو ترتیب سمجھنی ہے تو یہ کافی نہیں، اللہ والوں ان کا حاشیہ پڑھنا بھی ضروری ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کری اور کس طریقے سے، کس ترتیب کے ساتھ عمل پڑھا، اور عمل پڑھتے وقت ان کی سوچ کیا تھی۔ کیونکہ اللہ والوں، جب اس طرح سے عمل پڑھا جاتا ہے پھر کامیابیاں 100% بڑھ جاتی ہیں۔ اور اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ حالانکہ رجب کا مہینہ گزر چکا ہے، رجب کے مہینے کو رب کا مہینہ کہا گیا ہے اور اس مہینے میں بیج کو بویا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ، یہ مہینہ بھی گزر چکا ہے، اس کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، اس مہینے میں تو بڑی مقدس رات آتی ہے شب بارات کی، جس میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ رات بھی گزر چکی ہے۔ اور اب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے جس کے اندر فصل کی کٹائی ہوتی ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کی بھی 14 روزے گزر چکے ہیں، آج 15واں روزہ ہے۔ سوچیں، خیال کریں، 15واں روزہ ہے اللہ والوں۔ اگر ابھی بھی رب کو راضی نہیں کریں گے پھر کب راضی کریں گے؟ ابھی وقت ہے، رب کو راضی کر لیں، ابھی وقت ہے، رب کو منا لیں۔ اگر آج رب کو منا لیتے ہیں آپ تو یقین کریں آپ لوگوں کے نصیب تبدیل ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے اس کو دلہان سے ملاحظہ کریں۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ آ جائے، تیسری جمعرات آ جائے، آپ اس تسبیح عمل کو پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، بس یہ شرط ہے، اس کو سمجھ لیں کہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی ہمیں خاص مدد حاصل ہو۔ تو اللہ والوں، یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑنا، لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس تسبیح کو پڑھنا ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے،
ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے یا رب ذوالجلال۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، لیکن یہ ماہ رمضان کی تیسری جمعرات ہے، اس میں تمام حاجتیں قبول ہوتی ہیں، تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ بس اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لو۔ رمضان المبارک کے 15ویں روزے کا عمل ہے، 15ویں دن کا عمل ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ 14 دن گزر چکے ہیں، آج 15 تاریخ ہے، تیسری جمعرات ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔
यानी ए मेरे मालिक मौला जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूँ, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करे तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रब्बना और या सलामो को पढ़ना है। अब या सलामो ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती, झगड़े या रंजिशें हों। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का विर्द करता है, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां, परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बना और या सलामो को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अमल बहुत ही खास है, ये लोहे कुरानी का वजीफा बहुत ही खास है। पढ़ना किस तरीके से है इसको मुलाहिजा करें, क्योंकि ये माह रमजान की 15 तारीख है, तीसरी जुमेरात है, दौलत वाली जुमेरात है। अल्लाह वालों, ये जुमेरात कोई आम जुमेरात नहीं, ये माह रमजान की तीसरी जुमेरात है। अब किस तरीके से अमल करना है मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, यासीन अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, यासीन अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने यासीन और अलिफ लाम मीम को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। यासीन और अलिफ लाम मीम को सिर्फ 15 बार अपने हाथों की 5 उंगलियों पर, हर उंगली पे 3 निशान होते हैं। अल्लाह वालों, ये देखें अल्लाह वालों का तरीका जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, तो लिहाजा उस तरह से ही पढ़ना है कि हाथों की 5 उंगलियों पर हर उंगली में 3 निशान हैं, हर एक उंगली में 3 बार पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से 5 उंगलियों पर 3-3 बार पढ़ेंगे तो 15 बार हो जाएगा। और ये 15वें रोजे का अमल है, माह रमजान की 15 तारीख तीसरी जुमेरात का वजीफा है। अपने हाथों की 5 उंगलियों पर यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। दोस्तों, सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आता है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی چاول کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اب اللہ والوں پڑھنا کس طریقے سے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غفارو یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر ایک بار ہو گیا۔ یا غفارو یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا غفارو یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، لیکن ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھیں گے۔ یہ 5 انگلیوں پر پڑھنے والا وظیفہ ہے، ہر انگلی پہ 3 بار، کیونکہ ایک انگلی پہ 3 نشان ہوں گے، ہر انگلی پہ 3 بار پڑھیں گے تو 5 انگلیوں پہ 15 بار پڑھ لیا۔ اور آج 15 تاریخ بھی ہے ماہ رمضان کی، تو اس طریقے سے یہ آپ نے 15 بار یا غفارو اور یا غفورو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ہی پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ یا غفارو یا غفورو اس طریقے سے دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار کرنا ہے، ہر انگلی پہ 3 بار پڑھا جائے گا، 3 نشانوں کے ساتھ 5 انگلیوں پہ آپ لوگ عمل کو پڑھیں گے، 15 بار پڑھیں گے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے دعا ایک بڑے اچھے انداز میں اور جامع انداز میں کرنی ہے۔ اللہ والوں آج رب سے مانگیں، آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہے، آدھا مہینہ ہو چکا ہے، تیسری جمعرات ہے، دولت سے بھری جمعرات ہے۔ تو آج رب سے مانگیں، کھل کے مانگیں، اور اللہ والوں وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ یہ تیسری جمعرات کا خاص عمل ہے، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے
اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا. چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. دعا بہترین انداز میں مانگیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.